بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ان عبادات میں سے ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دیگر جو مذاہب ہیں، جو اس سے پہلے بھی مختلف قومیں گزری ہیں، ان قوموں میں بھی ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دی گئی تھی۔ اگرچہ نماز پہلے زمانے میں کم ہوا کرتی تھی، ان کا انداز مختلف ہوا کرتا تھا، تعداد مختلف ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں پرانی امتوں پر 2 نمازیں فرض قرار دی گئی تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ان عبادتوں میں سے ہے کہ جن سے انسان کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ اسلام میں ایمان کے بعد اہم ترین جو تعلیم ہے وہ نماز کی دی، کسب حلال بھی اسی طرح ہے، لیکن نماز کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کے جو ارکان ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان کو دیگر عبادتوں کے مقابلے میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی تعلیمات بھی زیادہ ہیں، اس کے متعلق ہدایات بھی زیادہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جا بجا اقیم الصلاۃ کے الفاظ استعمال فرمائے کہ نماز قائم کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث نماز کو قائم کرنے سے متعلق بیان فرمائیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ اس فرض کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے، اس کو ہم سب نے ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو آخری وصیت فرمائی، ان کے الفاظ پر آپ غور کیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نماز کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ احادیث میں مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو بات ارشاد فرمائی اور نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، وہ یہ تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ امت کو یہ تعلیم تھی، امت کو یہ پیغام تھا کہ دیکھو نماز مت چھوڑنا، نماز کو اپنی زندگی میں اپنانا، نماز کا فرض ادا کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہارے خادمین ہوں، تمہارے ماتحت لوگ ہوں، ملازم، ان کے حقوق کا خیال۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں انسان نماز کو چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ کہیں انسان اپنے ماتحتوں کے حقوق کو چھوڑ دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما جانے سے پہلے جو آخری وصیت فرمائی وہ یہی الفاظ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمان۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعے، اس نماز کی عبادت کے ذریعے، نہ صرف یہ کہ بندے کو قرب سے نوازنا ہوتا ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے ذریعے سے اس کے بے شمار گناہ بھی معاف۔ ادھر انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی فضیلتیں بیان فرمائی، اس میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں سردی کے موسم میں، بالکل اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرماتا۔ تو درجنوں احادیث ہیں، بے شمار احادیث ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اس میں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم میں نماز سے متعلق احکامات پر غور کریں، آیات میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں اقیم الصلاۃ کے الفاظ ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کی تاکید ہے۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ اصل یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اور قائم کس طرح ہوتی ہے نماز کو قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے خشوع و خضوع، اس کے آداب کے ساتھ ادا کی۔ نماز جب خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ اور نماز کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی صادق ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو نماز ہے یہ انسان کو بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ آج عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے نہیں روک پاتے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دیگر گناہوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، تو آخر ہماری نماز کیوں ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ حاصل نہیں ہو رہا کہ ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے، ہم نماز کو پڑھتے ہیں جبکہ نماز
قائم کرنے کی چیز ہے. قرآن بار بار اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے، اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے. تو نماز کو قائم کرنا ہے، اور قائم کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ قائم کرنا دراصل نماز کو اس کے حقوق، اس کے آداب اور رعایتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا. اور پھر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کی عبادت کو ہمارے لیے اتنا اہم بنایا ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان پر یہ نماز فرض ہے. اس میں کوتاہی کرنا، اس میں جان چورانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں. آپ جانتے ہیں کہ مختلف کیفیات، مختلف حیاتوں کے اندر، یہاں تک کہ انسان بیمار بھی اگر ہے تو اس میں بھی نماز ادا کرنے کی تعلیم ہے کہ نماز پڑھ. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے پوری طرح ادا نہیں ہو رہی، اشاروں سے پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آسانیاں بھی رکھی ہیں، لیکن یہ ساری تعلیم یہ بتاتی ہے کہ نماز ہے کتنی ضروری. اور ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہمیں بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو فلاں جگہ ڈیوٹی دیتا ہوں، گارڈ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں ڈیوٹی دے رہا ہوں، کوئی ٹیچر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو تعلیم دے رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، لہٰذا میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں. تو لوگ مختلف بعض اوقات اپنے اعذار پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی ڈیوٹی ہے، لہٰذا میں اپنی ڈیوٹی انجام دے دوں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا تو کام چل جائے گا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سوچ انتہائی غلط سوچ. انسان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، انسان کا جو فرض ہوتا ہے، وہ انسان نے ادا کرنا ہے. اللہ نے جس کو فرض بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم پر ضروری قرار دے دیا، ہم نے وہ ادا کرنا ہے. ایک مالک اگر اپنے ملازم کو آواز دے اور یہ کہے کہ ذرا میری بات سنو، اور پھر وہ نہ بات سنے، مالک ایک مرتبہ کہے گا، 2 مرتبہ کہے گا، 3 مرتبہ کہے گا، بالآخر اس کو کان سے پکڑ کے نکال دے گا کہ تم میری بات ہی نہیں سنتے. غور کیجئے کہ اللہ جل شانہ ہمیں 5 وقت اذان کے ذریعے سے بلاتے ہیں. ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق اللہ جل شانہ ہمیں 5 وقت مؤذن کے اذان کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. اور پھر کوئی آدمی اگر ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے اسے نکال دے تو یہ سوائے محرومی اور بد نصیبی کے اور کچھ نہیں. اس لیے نماز دین اسلام میں ایک اہم رکن ہے. ہر عاقل بالغ کو یہ ادا کرنا ہے. اس کے مختلف آداب ہیں، اس کے مختلف اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے. جبکہ ہم لوگ اس میں عموماً کوتاہی برتتے ہیں اور اس کو قائم کم کیا جاتا ہے، اس کو پڑھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قائم کرنے والا اس نماز کو بنائے. www.darsequran.com